بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اس وقت ایک دوسری ضروری بات بھی مجھے 5 منٹ میں کہنی ہے، اس کو توجہ سے سن لیں اور اپنے متعلقین کو اس کو پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ ہم سب کو 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کا کوئی دوسرا بدل ہے ہی نہیں، ایک اللہ کا دین اور ایک اللہ کے دین کو سمجھنے کی عقل، جس کو سمجھ کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں، فہم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ 2 دولتیں نصیب فرما دیں۔ 5 منٹ وقت دیا جائے گا سنت پڑھنے کے لیے۔ جس وقت بیان ہو اس کا حکم ذکر کا ہوتا ہے، جس وقت کوئی دینی بات کی جاتی ہے تو اس کا حکم ذکر کا ہوتا ہے، اور ذکر جب کوئی امام یا کوئی مقتدا کرے تو اس کا سننا واجب ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا مومنوں کو کہ جس وقت اللہ کے رسول تمہاری طرف مخاطب ہوں اس وقت ان کی طرف کان لگا کر سنا کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور بے توجہی کرو گے تو اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ تو فرمایا ہے مفسرین نے کہ یہ حکم آئندہ بھی آپ کے ورثہ کے لیے بھی جاری رہے گا۔ جو بھی مقتدا ہو اور وہ کوئی دین کی بات کہہ رہا ہو تو یہ بڑی نافہمی کی بات ہوتی ہے کہ آدمی اس کو ذکر نہیں سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم تسبیح نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ذکر نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، ناواقفیت ہے۔ اس کی بات کو سننا یہ ذکر کی طرف مشغول ہونا ہے، اس پر بھی ذکر کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے ذکر کرنے کا ثواب ہے ایسے ذکر سننے کا بھی ثواب ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، آپ خاموش رہتے ہیں، امام پڑھتا ہے لیکن سب کو اس کا ثواب ملتا ہے، وہ سب کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو ایسے ہی دین کی بات بھی ذکر میں داخل ہے۔ اور یہ جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ اس وقت مسلمانان ہند کے وجود اور ان کے بقا اور ان کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ اس وقت پوری سازش شیاطین عالم کی ہو رہی ہے، پورے شیاطین عالم یکجٹ ہو رہے ہیں، وہ خواہ مشرکین کی شکل میں ہو، کفار کی شکل میں ہو، یہود کی شکل میں ہو، نصارہ کی شکل میں ہو، مجوسیوں کی شکل میں ہو، یا منافق مسلمانوں کی شکل میں ہو۔ یاد رکھیے بات، اس سے زائد نہیں کہہ سکتا میں۔ آدمی کو ہمیشہ جس طریقے سے کھلے دشمن سے بچنا ضروری ہے، اور ہر آدمی بچتا ہے، اس سے تو بے وقوف بھی بچ جاتا ہے جو کھلا دشمن ہوتا ہے، لیکن چھپے دشمن سے بچنا ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اللہ کی دی ہوئی سمجھ اگر نہیں ہے اور اللہ کا دیا ہوا دین اس کے پاس نہیں ہے تو دین اللہ کا ہے اور اس کے سمجھنے کی سمجھ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب تک کہ وہ چیز نہیں ہوگی آدمی دوست و دشمن میں تمیز نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اس کو یاد رکھیں، اللہ سے تعلق قائم کر کے صلاۃ الحاجت پڑھ کر جو بھی دوسروں کے حقوق ہیں ان کو ادا کر کے اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور یہ بھی اسی میں کوشش داخل ہے کہ آپ کے وجود اور عدم کا فیصلہ کرنے کے لیے شیاطین مسلط ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو میٹ دیا جائے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کئی طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک علاج یہ ہے جو بہت آسان ہے اور بہت مختصر ہے کہ مسلمانوں کی وجہ بے بسی ہے نامسلمانی۔ مسلمان کیوں بے بس ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ نام کا مسلمان ہے، کام کا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو اللہ نے عقیدے دیے ہیں، اعمال دیے ہیں، اخلاق دیے ہیں۔ ایمان، اسلام، احسان اسی کا نام ہے کہ اس کو عقائد دیے گئے ہیں، اعمال دیے گئے ہیں، اخلاق دیے گئے ہیں۔ آپ ان کو مضبوطی سے پکڑیں، مگر پکڑیں گے کب؟ جب ان کو جانیں گے کب؟ جب جاننے والوں سے پوچھیں گے۔ قرآن پاک میں حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
اگر تم ناواقف ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. حدیث شریف میں آتا ہے نہ جاننا یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج پوچھنا ہے. پوچھنے والے کو سب سے پہلے ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ وہ ادب سے سلیقے سے پوچھے. یہ نہیں بے ادبی سے بد سلیقی سے پوچھنے لگے تو وہ بجائے پوچھنے کے کچھ اعتراض بن جائے. یہ نہیں، بلکہ ادب سے اور سلیقے سے پوچھنا. چونکہ دین کی بات ہو یا دنیا کی بھی بات ہو، آپ اگر کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس اپنے جسم کے علاج کے لیے بھی جائیں گے اور اس سے آپ نے جا کے بے ادبی بدتمیزی شروع کر دی تو بھگا دے گا، بات ہی نہیں کرے گا. ایسے ہی جو روح کے معالج ہیں ان کا بھی ادب ضروری ہے کہ ان سے ادب سے آدمی پوچھے اور پھر اس پر عمل کرے. اس وقت جو آپ کے سیاسی سماجی ذمہ داران ہیں شہر میں، صوبے میں، ملک میں، جہاں تک جس کی پہنچ ہو اس سے دریغ نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام عالم کو بانٹ دیا ہے مختلف صلاحیتوں پر. کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، کسی کو عدل و انصاف دیا ہے، کسی کو مال و سخاوت دی ہے، کسی کو صرف دعا کرنے کی صلاحیت دی ہے. بزرگان دین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک صلاحیت دی ہے، وہ صرف اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. علماء ان کو علم کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے کرسی اور قلم دیا ہے وہ اپنی طاقت سے عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں. تو آپ کو اللہ نے اگر ہمت دی ہے، طاقت دی ہے تو اس کو استعمال کریں، اس سے دریغ نہ کریں. کہ اس وقت آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ ہمارے لیے تو سارے کاغذات مکمل ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے کاغذات تو مکمل ہیں. نہیں، آپ کے پڑوس میں جو بھی ناواقف رہتا ہے، جو بھی ناواقف رہتا ہے، اور انما المؤمنون اخوہ کے تحت ایمانی رشتے سے وہ آپ کا بھائی ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی تمہارے یہاں کاغذات مکمل ہیں یا نہیں، نامکمل ہے ان کو پورا کرائیں. اور دوسرا اس سے بڑا کام یہ ہے کہ جو سیاسی لیڈر اپنی صرف کرسی کے لیے اور کرسی کے ذریعے صرف اپنے ذاتی تحفظات حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کے پاس آج ہی جائیں اور ان سے کہیں کہ دیکھیے یہ ووٹ اور الیکشن تو بعد میں، پہلے ہمارا تحفظ بتائیے ہندوستان میں یقینی ہے یا غیر یقینی، ہم کو اس کا اطمینان دلایا جائے. ہم کو وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے اور جتنے بھی آپ کے ذمہ داران ہیں، شہر میں کمشنر ہے، کلکٹر ہے، ان سے آپ یہ پورے طور پر اطمینان حاصل کریں کہ ہماری قوم کو بے اطمینانی نہیں ہونی چاہیے. اس میں غریب بھی ہیں، انپڑھ بھی ہیں، ان کے لیے اگر پڑھے لکھے سمجھدار کھڑے نہیں ہوں گے اور سب تماشائی بنے رہیں گے تو کیسے کام چلے گا. آپ ان کے بھوک پیاس تک جیسے خیال رکھتے ہیں رکھنا چاہیے، ایسے ہی اس کا بھی خیال رکھیں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ جانوروں کی طرح کٹہرے میں کھڑے کر دیے جائیں اور بعد میں آپ کہیں صاحب اچھا ایسا ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو ہر شخص کی بے خبری صحیح نہیں ہے، اس واسطے باخبر ہو کر اور جو اس میں آدمی کر سکے اس سے دریغ نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو شخص میری ایک سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑے گا کس زمانے میں، فساد امت کے زمانے میں، تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. تو امت کو بچانا اور امت باقی رکھنا تاکہ وہ ایمان پر، اسلام پر، احسان پر، سنت پر، شریعت پر باقی رہے. دنیا میں ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر رہیں، جب دنیا سے جائیں تو ایمان پر جائیں، ہمارا دنیا سے آخرت تک تحفظ ہو. یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہر شخص سمجھے. یہ نہ سوچے کہ صاحب یہ تو کوئی ہمارے گھر آئے گا، آج تک کوئی میرے پاس نہیں آیا کہ صاحب ہمارے گھر میں لوگ بیمار تھے اور آگرہ شہر بہت مشہور ہے، بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر میرے گھر نہیں آیا. آپ نے سنا کسی سے؟ نہیں، ارادہ بھی نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں کوئی کہ صاحب ہمارے گھر پہ اتنے لوگ بیمار تھے، ایک ڈاکٹر نہیں پوچھنے آیا. تو یہ فرض ہم لوگوں کا ہے کہ جہاں تک آپ کام کر سکیں اس سے دریغ نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیت کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اخلاص کے ساتھ کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں اور ہمت کے ساتھ کریں، استقلال کے ساتھ کام کریں، استقامت کے ساتھ کام کریں، اللہ پر نظر رکھیں. اللہ پر جب سے ہماری نظر، اللہ سے نظر ہماری ہٹی ہے اس وقت سے سب پر نظر چلی گئی ہے. تو نظر تو اللہ پر ہو، کام ہم کریں یہ سمجھ کر کہ کوشش کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. حسن تدبیر اختیار کرو اور دعا کا اہتمام کرو. حسن تدبیر اختیار کرو اور دعا کا اہتمام کرو. یہی ہمارے بزرگوں کی نصیحت اور وصیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا استحضار اور اس کی ہمت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.